محمد شمیم قریشی صاحب لندن یو کے، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا آپ اشرف علی تھانوی پر الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اپنے اشرف علی تھانوی صاحب کی حفظ الایمان کہیں سے خرید کر اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ آپ کے تھانوی صاحب نے اس میں کیا فرمایا۔ اور فرمائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب عطائی کا مسئلہ زیر بحث، اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ نقل فرمایا۔ پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگر، بلکہ جملہ بھائیں اور سبھی کو بھی حاصل، لہذا چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اب غور فرمائیے، تھانوی صاحب نے اپنی اس عبارت میں معاذ اللہ حضور کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں اور جناب جملہ بھائیں سے تعبیر کیا۔ کیا حضور علیہ السلام کے علم غیب کو جانوروں کے علم سے تعبیر کرنا کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ اسی پر علماء نے گرفت کر کے اشرف علی تھانوی صاحب کی تکفیر کی۔ تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو فتاوی حسام الحرمین جن کے مصنف اعلی حضرت امام اہل سنت ہیں اسے ملاحظہ فرمائیے، اور اگر زیادہ جاننا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب صوارم الہندیہ کا مطالعہ کیجیے، وہاں 32 علماء نے دستخط کیے حسام الحرمین پر، جبکہ صوارم الہندیہ پر 268 علماء کے دستخط ہیں کہ جنہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب کی اس عبارت کو کفر یا عبارت قرار دی اور یہ کہا کہ جو اس کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے